دکھ، تکلیفیں، غم، پریشانیاں، خوش رہنا، خفا رہنا، لوگوں سے روٹھ جانا اور لوگوں سے خوش ہو جانا، اچھے رویے، برے رویے، یہ سب جو ہے نا زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ خود کو جو ہے نا ان چیزوں میں ڈال دیتے ہیں، ان چیزوں سے گزرتے نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں میں خود ہی ہم چلے جاتے ہیں اور اتنا زیادہ خود کو ان چیزوں میں انوالو کر لیتے ہیں نا، مطلب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ گئی یا کسی نے ہمیں کوئی بات کر دی یا کوئی مشکل وقت ہمارے اوپر آ گیا، ہم خود کو اتنا زیادہ اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے کے بجائے زندگی کو اسٹریس، پریشانی، دکھ، تکلیف بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے گزر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پریشانیاں ہر کسی پر آتی ہیں، کوئی بھی اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کس طریقے سے اسٹریس فری لائف گزاریں، کس طریقے سے سب چیزوں کے ہوتے ہوئے، غم، پریشانیاں، تکلیفیں، غریبی، امیری، سب کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے ہم خود کو مطمئن رکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اسٹریس فری لائف گزار سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم خوش رہ سکتے ہیں، مطمئن پرسکون رہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ کچھ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ جناب آج بہت زبردست ٹاپک آپ لوگ کے لیے حاضر ہو چکی ہوں، ویڈیو میں آ چکے ہیں، نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے کمنٹ کا بہت انتظار ہے۔ میری جو پیاری پیاری بہنیں ہیں جو مجھے روٹین سے دیکھتی تھیں، یار میرے اوپر کیا پریشانی تکلیف آئی، آپ لوگوں نے تو کمنٹ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، میں ضرور انتظار کروں گی۔ تو جناب آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے بنانا کہ ہم ہاؤس وائفز کام بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری جو روٹین ہوتی ہے نا وہ 24/7 کی روٹین ہوتی ہے، مطلب 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن، ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوتی، ہم لوگوں کو کوئی آرام نہیں۔ اچھا، ہم نے اپنی زندگی میں آرام خود تلاش کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں سکون خود تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ سب بھی ولاگس بتاتی ہوں، کس طریقے سے اپنی روٹین بنائیں، وہ بھی میں انشاءاللہ اچھے ولاگس لے کے آپ لوگوں کے لیے آؤں گی۔ لیکن پہلا جو میں چاہتی ہوں، محنت جو ہے نا دماغ پر ہم اپنی کرنی شروع کریں۔ دیکھیں کام وہی ہو رہے ہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا نا میرے ساتھ کہ میں جب مطلب نیو تھی ایز اے ہاؤس وائف، تو میں کیا کرتی تھی، میں بہت زیادہ کام کا ڈپریشن لیتی تھی۔ اوہ صبح ہو گئی یہ کام کرنا ہے، اوہ صبح ہو گئی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ میں مطلب کام تو وہی ہے نا جو میں کروں گی، آہستہ کروں، آرام سے کروں، بعد میں کروں، پہلے کروں نہ کروں، لیکن دماغ کو میں اتنی ٹینشن دیتی تھی نا کہ وہ کام میرے اوپر وبال بن جاتے تھے، اور وہ کام کرنا میری پریشانی، اور خود کیوں پریشانی، کیونکہ ان کام کو کرتے کرتے میں اتنا اسٹریس اور اتنی زیادہ انزائٹی میں اللہ کرنا ہے، تو اس سے میرے سر کا درد، میری تکلیف، پریشانی مزید بڑھ جاتی تھی، میں خود کو پریشان رکھتی تھی۔ حالانکہ کام تو دیکھیں زندگی میں اگر ہم نہیں کریں گے، زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے نا، ایک عبادت ہے، دوسرا کام کاج ہے، تیسرا کھانا پینا ہے، اور پھر چوتھا سونا ہے۔ میرے خیال سے تو اور زندگی میں کوئی مقصد، مطلب یہی مین جو پوائنٹس ہیں وہ یہی ہے نا۔ تو دیکھیں میں کیا کرتی تھی، میں اپنی مثال آپ لوگ کو اس لیے دیتی ہوں ریلیٹ کر پائیں تاکہ آپ لوگ خود کو دیکھیں۔ میں کہتی ہوں نا ہر ولاگ میں بہت خوش ہوں، میرا گھر بہت پرسکون ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن سب کے ہوتے ہیں پرسکون، لیکن بات ہے کہ میرے گھر میں بھی تکلیفیں آتی ہیں، میرے گھر میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، میں بھی ڈپریشن میں جاتی ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی، سوچتے ہوئے بھی میں بھی بے سکونی ہو جاتی ہوں، میرے سر میں تقریباً تکلیف رہتی ہے، تقریباً میرا بلڈ پریشر جو ہے نا 160 ہوتا ہے، اتنا لو ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ کہ دیکھیں میں خود پر محنت تو کر رہی ہوں نا، میں ان سب چیزوں کے دائرے سے خود کو نکالنے پر محنت تو کر رہی ہوں نا، میں یہ تو نہیں کہہ رہی نا کہ میں ایسی ہوں، نہیں، اگر میں ہوں تو یہ غلط ہے، خود کو ہی جو ہم اوور ریئیکٹ کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمر کی ایک چیز میں سمجھ آتی ہیں۔ جب میں بالکل نیو تھی، جب کچی عمر تھی، بچکانا پن تھا، تو میرا یہ ہوتا تھا، جیسے ہم پیسے شادی کے بعد کیا کرتے تھے کہ سارا دن پڑھا لکھا، گھر آئے، نہائے، کپڑے پہنے، اور پھر شیشے کے آگے کھڑے رہے، خود کو دیکھتے رہے میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، پونی بنائی، کبھی چوٹی بنائی، کبھی بریڈس بنائی، اس طریقے سے مطلب خود کو۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، شادی ہو گئی، اس کے بعد گھر کے کاموں میں اب وہ ان چیزوں کا تو کوئی آئیڈیا تھا نہیں نا، گھر کے کام کیسے ہوتے ہیں، امیاں کرتی تھی۔ اس کے بعد یہ گھر کا کام ڈپریشن بن گیا، پریشانی بن گیا، اور اس کے بعد بیٹی ہوئی، تو وہ جو ایک ہنی مون والا پیریڈ تھا نئی شادی کا، وہ ختم ہو گیا، ایک دم سے لائف ڈپریشن میں چلی گئی۔ اب گھر بھی دیکھنا ہے اور اپنی بیٹی کو بھی دیکھنا ہے،
ساتھ ساتھ پھر ایک اور بچہ ہو گیا، پھر ایک اور ہو گیا. اس طریقے سے جو ہے نا زندگی مزید ڈپریشن میں خود کو ڈالتے چلی گئی، بجائے اس کے کہ میں پرسکون ہو کے آرام سے بیٹھوں، دیکھوں، سوچوں، اپنے شوہر کو وقت دوں. دیکھیں اب بھی وہی زندگی ہے نا، وہی کام کاج ہے میرے، یہ کام نہیں بلکہ کام بڑھ گئے ہیں، ماشاءاللہ بچے ہو گئے ہیں، لیکن کیا اب وہ ڈپریشن میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے مجھے بھی، ابھی بھی میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہوتا، آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ بس ایک دم سے بدل جائیں گے، نہیں، لیکن یہ محنت کریں. صبح اٹھے نا آپ کو ڈپریشن آئے گا کہ اب مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ہاں ٹو ڈو لسٹ بنائیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، لیکن خود پر سوار نہ کریں، خود کو پاگل نہ کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اللہ اللہ میں کروں. بھائی کریں، آرام سے اٹھیں، فریش ہوں، اپنا ناشتہ کریں. پہلے میں اٹھتی تھی میں کاموں میں لگ جاتی تھی، مطلب چائے رکھی اور میں نے جھاڑو اٹھا لیا، فٹافٹ بستر سنبھال کے اور لگانا شروع کر دی. نہیں، پھر میں نے خود کے بارے میں سوچنا شروع کہ یہ زندگی تو ساری ایسی ہی گزرنی ہے، تو کیا میں ایسے ہی پاگلوں کی طرح زندگی گزار دوں گی، کام 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 کام؟ نہیں. پھر میں نے اس بات کو سمجھا کہ زندگی جو ہے نا وہ اس کا مقصد کام نہیں ہے، کام تو کرنے ہیں ہم نے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کا مقصد بھی سمجھے، خود کو وقت دیں، اپنی فیملی کو وقت دے، اپنے رشتوں کو وقت دے، اپنے رشتوں سے محبت کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کاموں میں اتنے الجھ جاتے ہیں نا کہ ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں. میں خود چڑچڑی ہو جاتی ہوں، میں خود کو بھی کہہ رہی ہوں. میں کام کرتے ہوں بھائی نہ چھیڑو مجھے، شوہر کو ایسے کر دیا، جھٹک دیا، بچوں کے ساتھ، یہ غلطیاں ہیں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو خدا را جلدی شادیاں نہ کریں. 20-22 سال کی ہو جائیں کوئی بات نہیں، آرام سے شادی کریں ان کی. 25 سال کی ہو جائیں، کوئی بڈھی نہیں ہو رہی ہے وہ. آپ لوگ نے ذہن بنا لیا کہ چھوٹی سی لڑکی کو، پھر چھوٹی سی لڑکی کے یہ مسائل ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. آرام سے پرسکون زندگی بیٹیوں کو گزارنے دیں. 20-25 سال کی ہو جائے پھر ان کے اچھے رشتے ہیں، ان کی شادی کر لیں. 20 سال کے بعد تو کرنی ہی چاہیے. لیکن بات کا مقصد یہ ہے نا کہ ہم لوگ بھی چھوٹی عمر میں یہ ڈپریشن آتے رہتے ہیں، بچہ ہو گیا پھر انسان اور بھی ڈپریشن سے جاتا ہے. تو کوشش اب میں اپنی زندگی میں ایک آئی ہوں، تو اب ایسا ہوا کہ مجھے لگتا ہے جیسے لڑکی سے عورت کا جو سفر ہے اس کی بات کر رہی ہوں. جب میں لڑکی تھی، اب میں ایک زندگی کے الگ پہر کی طرف آ رہی ہوں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی عورت کا سفر، لڑکی 30-25 مطلب 40-40 سال کی عورتیں، 30 سال تک کی تو لڑکی ہے نا بھائی. خود کو ابھی لڑکی بولیں گی تو پھر تو مزہ نہ آیا. لیکن یہ کہ اپنی عمر کے حساب سے انسان ڈھلے نہ چلے تو بہت اچھا رہتا ہے. اب آپ کی عمر جو ہے نا وہ 40-50 سال، آپ کہہ دیں کہ میں لال رنگ پہن کے بیٹھ جاؤں لڑکیوں کی طرح، تو پھر انسان برا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں لوگ کہ وہ لال لگام، بوڑھی گوڑی لال لگام، اس طریقے کی بات ہو جاتی ہے. ہاں اپنے دل کو جوان رکھیں، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں عمر کے حساب سے. اب جب میں چھوٹی تھی تو اب میری حرکتیں ایسی ہی تھی، مطلب ابال پنا اور اس طریقے کی حرکتیں، ٹینشن لینا. تو یہ کہ اب الحمدللہ یہ کہ میں صبح اٹھتی ہوں آرام سکون سے. سکون تو خیر بچے کرنے نہیں دیتے، پر وہی بات ہے کہ اٹھے سکون سے، اپنا فجر پڑھ لی، اگر فجر رہ گئی ہے قضا ہو گئی ہے تو قضا پہلے پڑھ لی، اس کو کفارہ ادا کر لیا، اس کے بعد کچن میں آ گیا. نارمل اپنی روٹین جو ہے نا وہ ناشتہ، آرام سے بیٹھے، آرام سے ناشتہ بنایا، اپنے شوہر کے ساتھ گپ شپ لگائی. جس گپ شپ میں بحث مباحثہ ہی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اچھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. یہ تو نہیں کہ بس ابھی زندگی کا نام اچھا ہی ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ نہیں میرے شوہر میری بہت محبت ہے اور ہم بہت اچھے ہیں اور بس یہ وہ. نہیں بھائی، ہم دن میں 10 بار لڑتے ہیں اور 10 بار ہم ایک جیسے ہو جاتے ہیں پھر سے. ہر رشتے کی یہی کہانی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ ہم لڑتے نہیں ہیں، ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا، ہم تو بہت پیار کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جس رشتے میں کہتے ہیں 2 برتن ساتھ میں ہوتے ہیں نا تو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے. تو ویسے ہی میاں بیوی کی بھی مثال ہے کہ انسان ساتھ میں رہتا ہے تو لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، کبھی پیار، کبھی محبت، کبھی لڑائی جھگڑا، نوک جھوک لگی رہتی ہے. ان چیزوں کو ٹینشن. سب سے بڑی بات، کبھی آپ کوئی بات کر دیا، شوہر ساس نے بات کر دی، کسی نے بات کر، چاہے کوئی بھی ہو، یہ ضروری نہیں کہ ساس یا شوہر، کوئی بھی، اس نے مجھے یہ دیورانی جٹھانی بول دیا، اب اس بات کو آپ دماغ پہ سوار کر لیں، سارا دن سوچ رہی ہیں، خود کو ٹینشن دے رہی ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا ہوا ہے. بھائی کیا مقصد؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ اپنی زندگی میں تباہی مچائیں گی، جسے کہتے ہیں ڈسٹرائنگ یور سیلف والی کہانی ہے آپ کے ساتھ. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے رویے میں تلخی آئے گی، چڑچڑا پن آئے گا، اپنے شوہر سے لڑیں گی، بچوں کو ماریں گی، چڑچڑا پن کریں گی، گھر والوں کی زندگی آپ عذاب بنا دیں گی. آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا لیکن آپ کر رہی ہوں. کیوں؟ یہ سب ڈپریشن ہے. دیکھیں میں آپ کو بس یہی کہوں گی، سکون سے زندگی گزاریں، یہ کام کہیں نہیں جانے، آرام سے اپنے کاموں کو بانٹ لیں.
دیکھیے میں ہر ولاگ میں روٹین ولاگ شیئر کروں اسی لیے کہ آپ لوگ کو طریقہ بتائیے. کبھی یہ نہیں آپ کا موڈ نہیں ہے آپ اوپر اوپر سے گھر کا کام کریں, باقی کام ایکسٹرا چھوڑ دیں, ڈیپ کلیننگ نہ کریں. کبھی کبھی انسان کی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں نا. جس سے ہم عورتیں, ہم ہاؤس وائف کی بہت کمزوری ہے. اب گرمی آ رہی ہے, اب دیکھیں دل گھٹ رہا ہے اندر اندر سے, ہر ٹائم پانی کی کریونگ ہوتی ہے, جوس کی, نمک کی ٹینک بنا کے پئیں, ORS بنا کے پئیں, کچھ ایسی ملٹی وائٹامنز لیں. اپنا خیال رکھیں, خود سے محبت کریں, خود کو وقت دیں. اس کے بعد یقین کریں آپ کو گھر کا کام کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ جیسے ناشتہ کریں گی, ریلیکس ہو جائیں گے, اس کے بعد میں جب گھر کا کام کرتی ہوں مجھے مزہ آتا ہے. اپنے بیٹی کو صاف کپڑے پہنا دیے, واش کر لیا, اب میں گھر کام کری ہوں, اب میں مطمئن ہوں. مجھے کہاں جانا ہے بھائی, پورا دن پڑا ہے, بس میں 1-2 گھنٹے اپنے گھر کام کر کے صاف ستھری ہو کے بیٹھ جاتی ہوں. اپنی ظہر پڑھ لی, پھر دوپہر کا کھانا بنا لیا, پھر شام ہو گئی, پھر رات ہو گئی. بس یہ نارمل روٹین ہر کسی کی چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس روٹین کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے خود پر کاموں کو سوار نہیں کرنا ہے. ہاں آپ کوشش کریں صبح اٹھیں, صبح ساری روٹین اپنی صبح کی بنائیں, اپنے کام کریں, لیکن خود کو وقت دینے کے بعد سوار نہ کریں کہ بس آپ صبح اٹھے اور حجابی ہوم میکر کی طرح جھاڑو اٹھا لیا اور لگانی شروع کر. نہیں نہیں نہیں, یہ میری بچپن کی غلطیاں تھیں, آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی, آپ لوگوں کو بتایا کہ اس طریقے سے میں نے خود کو بدلا ہے. چینجنگ ابھی تک لا رہی ہوں. ابھی تک مجھے یوں لگتا ہے کہ میں بہت ڈپریشن لیتی ہوں بھائی, میں لے لیتی ہوں, کبھی کبھی میں ایسا ہو جاتا ہے, میں چلی جاتی ہوں, میں سوچتی ہوں باتوں کو. سوچنا نہیں چاہیے, خود کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا چاہیے. ہم خود کے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. دیکھیں سارا ولاگ گزر گیا اور آپ لوگ کو میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کر کیا رہی ہوں. آپ خود دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں. یہ رمضان میں ایکچولی میں نے شوٹ کیا تھا, جو صحیح بات ہے. میں اپنے میرے بیٹے کا یہی تھا کہ مجھے ڈونٹس کھانے ہیں. میں نے آٹے کو رات میں گوندا اور دیکھا آپ نے کس طریقے سے صرف خمیر, دودھ, چینی, نمک, سوڈا تھوڑا ڈال کے, پانی کوسا کر کے, گرم کر کے, اور میں نے آٹا گون لیا اور اس طریقے سے ڈونٹس کو شیپ وغیرہ کے بنا کے اور اوپر سے اسپرنکل چاکلیٹ وغیرہ لگا کے اس کی سرونگ کر لی. اس کے بعد میں نے اسی تیل میں پکوڑے ڈال کے اپنی ساری کی تیاری بھی کر لی. تو بس جناب یہ بس ساری روٹین تھی, رمضان تھا, گزر گیا, وہ تھا. بس کوشش کریں اگر زندگی میں سکون چاہتی ہیں, اطمینان چاہتی ہیں, لوگوں کے معاملوں میں گھسنا چھوڑ دیں, اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چھوڑ دیں, بس اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. میں کہتی ہوں آپ کی زندگی بدل جائے گی. نماز 5 وقت کی پڑھیں, روزانہ قرآن کا حق ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت ضرور پڑھیں. قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, اپنے گھر کو, اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو وقت دیں, اہمیت دیں, دوسرے رشتوں کو بھی قدر کریں, محبت کریں, خدمت کریں. لیکن دیکھیں یہ زیادہ امپورٹنٹ رشتے ہیں نا آپ کے. یہ نہیں کہ آپ ان رشتوں کے پیچھے اوروں کو چھوڑ دیں, نہیں, سب رشتوں کو اگر آپ اچھی طریقے سے نبھائیں گی تو آپ ایک زبردستی اچھی ہوم میکر, ہاؤس وائف, بیٹی, بہو, بہن, ماں, بیوی سب کہلائیں گی. ٹھیک ہے, پرفیکٹ بننا ہے تو ان عادتوں کو اپنائیں, لیکن خود کو ڈپریشن میں بھی نہ ڈالیں. خود سے محبت کریں, زندگی کو ایزی لو یار, زندگی کو اتنا مشکل نہ بناؤ. میں خود بھی بنا دیتی ہوں, اتنی اچھی میں بھی نہیں ہوں, لیکن دیکھیے میں کوشش کر رہی ہوں خود کو بدلنے کی. اب آپ نے بھی آج سے عہد کرنا ہے اور خود کو ضرور بدلنا ہے. لیتی ہوں آپ سے اجازت. ویڈیو پسند آئی ہو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ میں اپنی کنٹری کے ساتھ نام لکھ کر کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کون کون سی بہن کہاں سے مجھے دیکھتی ہے اور پسند کرتی ہے میرے ولاگس. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اب میں اپنے ولاگس میں جو ہے نا روز ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو ولاگ ضرور ڈالوں. میری پیاری بہنوں کو انتظار رکھتا ہے ولاگ کا, تو انشاءاللہ ضرور ڈالوں گی. لیتی ہوں آپ سے اجازت. نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, شکر کریں, مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.